نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویت الایمان، یہ ہمارے سیلیبس کی جو کتاب ہے اس کے مصنف ہے شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم اسی کتاب کے بارے میں جو ہے وہ لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ آج اس کا پہلا لیکچر ہے جس میں شاہ اسماعیل شہید کی سوانح حیات، سوانح عمری، ان کی زندگی کے حالات، ان کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے، اور پھر اس طرح سے آگے ترتیب وار جو ہے وہ ہم چلتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شاہ اسماعیل شہید کی پیدائش و خاندان کے حوالے سے بات کریں تو مستند روایات کے مطابق آپ 12 ربیع الاول 1193 ہجری یعنی 26 اپریل 1779 کو پیدا ہوئے۔ گویا آپ اپنے پیر و مرشد امیر المومنین سید احمد شہید بریلوی جن سے آپ نے بیعت کی تھی اس سے تقریباً 7 سال بڑے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ شاہ محمد اسماعیل شہید شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے فرزند تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز محدث، شاہ رفیع الدین محدث اور شاہ عبد القادر محدث رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے۔ پاک و ہند کی اس وسیع سرزمین میں علم و فضل، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، واعظ و ارشاد، تجدید دین، احیاء اسلامیات اور اصلاح امت کی ایسی بلند نسبتیں شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہوں جو شاہ اسماعیل شہید کے حصے میں آئی تھی۔ یعنی آپ کے والد بھی، آپ کے دادا بھی، آپ کے چچا بھی اور آپ خود بھی، سارا جو ہے وہ علمی خاندان تھا۔ آپ سب نے جو ہے وہ بہت ساری تصنیفات چھوڑی ہیں، امت میں اصلاح کی ہے، امت کے عقائد کی، عبادات کی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بر صغیر میں آپ کا ہی خاندان تھا جس نے علوم حدیث اور حدیث کو متعارف کروایا، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ شاہ اسماعیل شہید آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے پائی۔ 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے اور 16 رجب 1203 ہجری یعنی 12 اپریل 1789 کو جب شاہ شہید صرف 10 برس کے تھے، آپ کے والد شاہ عبد الغنی نے وفات پائی، تو آپ کے جو تینوں چچا تھے یعنی شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، وہ اپنے اس یتیم بچے کو، یتیم بھتیجے کو اپنے آغوش محبت میں لینے کے لیے یکساں تیار تھے، لیکن یہ رسماً یہ ذمہ داری جو ہے وہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی، جن کی اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی تھی۔ شاہ اسماعیل نے درسی کتابیں انہی سے پڑھیں اور تمام مروجہ علوم میں وہ درجہ حاصل کر لیا جو ان کے عہد میں تعلیم و تدریس کا آخری درجہ سمجھا جاتا تھا۔ آخر شاہ عبدالعزیز سے حدیث کی سند لی اور 15-16 سال ہی کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ یعنی جتنے بھی جو آخری درجے تھے، جو پڑھائی کے تمام درجے تھے، وہ انہوں نے پورے کر لیے اور پھر انہیں سند بھی دی گئی، یعنی وہ مکمل طور پر عالم ہو گئے تھے۔ اور پھر آپ کی غیر معمولی ذہانت کی دھوم شہر بھر میں تھی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد لوگ آپ آتے اور امتحاناً آپ کے سامنے سوالات بھی پیش کرتے۔ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کتاب ان کے پاس نہیں ہے تو یہ کوئی شافی جواب نہ دے سکیں گے، یعنی پوری طرح سے جواب نہ دیں گے، لیکن شاہ اسماعیل شہید تقریر شروع کرتے اور مسئلے کی ایسی تشریح کرتے کہ پوچھنے والے کو بھی، جو امتحان لینے والوں کو بھی جو ہے وہ شرمندگی حاصل ہو جاتی۔ جبکہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک بڑے عالم دین، حافظ قرآن تھے اور 30,000 احادیث جو ہے وہ انہیں زبانی یاد تھی۔ زندگی کے جو اہم واقعات ہیں ان میں ایک سفر حج بھی ہے۔ شوال 1236 ہجری یعنی جولائی 1821 میں آپ امیر المومنین سید احمد بریلوی جو تھے، انہوں نے حج کا قصد کیا اور سمندری سفر میں متوقع ہلاکت کی بنا پر اس وقت مختلف علماء نے فرضیت حج کے سقوط کا فتویٰ دیا ہوتا ہے، یعنی سمندر میں بہت ساری ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے کوئی لوگ جو ہے وہ حج کے لیے نہ جائیں، لیکن یہ ایک برال فتنہ تھا۔ تو سید صاحب نے، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید
اور مولانا عبد الحی، شاہ عبد العزیز، ان سب لوگوں نے، علماء حق نے اس فریضے کی بجا آوری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. یعنی آپ نے لوگوں کو، ان سب علماء اکرام نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، لوگوں کو کہا کہ وہ حج کے لیے جائیں. اور پھر سید احمد بریلوی نے، عزم و ہمت والے جو تھے، انہوں نے مردانہ وار دوسرے راستے میں بھی قدم اٹھا لیا اور کمال یہ کیا کہ حج کے لیے ملک کے تمام مسلمانوں کو دعوت دے دی کہ سب لوگ حج کے لیے چلیں. جو بھی حج کے لیے جانا چاہتا ہے وہ چلے، اگر کسی کے پاس راستے کا خرچ ہو یا نہ ہو وہ تیار ہو جائے. اور سید احمد شہید جو تھے، سید احمد بریلوی، انہوں نے کہا کہ راستے جس کے پاس خرچ نہیں ہے حج کا، اسے میں حج کرا کر لاؤں گا. گویا یہ نہ صرف فرضیت حج کو اصل صورت میں انہوں نے محفوظ کیا، بلکہ عملاً سب پر یہ ثابت بھی کر دیا، کر کے بھی دکھا دیا کہ یہ فرض بسہولت ادا ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اسے حکم الہی سمجھ کر ایک سچے مسلمان کی طرح بجا لانے کا ارادہ کر لیا جائے. چنانچہ سید صاحب 750 مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. شاہ شہید، ان کی والدہ ماجدہ اور ان کی ہمشیرہ یعنی ان کی بہن جو تھی وہ بھی اس سفر میں ان کے شریک تھے. 10 جہاز یعنی بحری جہاز جو ہے وہ کرائے پر دیے گئے. ہر جہاز کی جماعت کے لیے ایک امیر مقرر فرمایا گیا اور یہ کلکتہ سے روانہ ہوئے اور حج و زیارت کے بعد شعبان 1239 یعنی اپریل 1824 میں واپس تشریف لائے. اس سفر میں ایک جہاز کی جو جماعت تھی اس کے امیر شاہ اسماعیل شہید بھی تھے. حج سے واپسی کے بعد شاہ شہید جو ہے اپنے مرشد یعنی سید احمد بریلوی کے فرمان کے مطابق ہمتاً جہاد کی دعوت کے لیے وقف ہو گئے. یعنی آپ نے بھی جہاد کا اعلان کر دیا. شاہ سید احمد بریلوی جو تھے ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور پھر جو ہے وہ دعوت جہاد پہ جو ہے وہ شروع کر دی. پھر آپ نے کم و بیش تقریباً 2.25 سال اس دعوت میں صرف کیے. جب جا بجا مجاہدین کی جماعتیں تیار ہو گئیں تو غور و فکر کے بعد، یعنی 2.25 سال میں کافی لوگ جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر آپ نے صوبہ سرحد سے آغاز جہاد کا فیصلہ کیا، جہاں پنجاب کی سکھ حکومت نے سازشیں شروع کی ہوئی تھیں. 7 جمادی الاول جمادی الاخر 1241 میں یعنی 17 جنوری 1826 کو سید صاحب نے بغرض جہاد راہ جہاد ہجرت میں قدم رکھا. اس وقت صرف 500-600 آدمی ساتھ لیے تھے. فیصلہ یہ تھا کہ تجویز کردہ مرکز میں پہنچ کر حالات کے جائزے کے بعد باقی جماعتوں کو بلا لیں گے. یہ جماعت رائے بریلی سے براستہ بندھیل، کھنڈ، گوالیار، ٹونک، اجمیر، صحرائے مارواڑ، عمرکوٹ، حیدرآباد یعنی سندھ کے جو ایریے تھے، شکارپور، کوئٹہ، قندھار، غزنی اور کابل ہوتی ہوئی پشاور پہنچی. یہ کم و بیش کچھ 3000 میل کا یہ سفر تھا. اس میں تپتے ہوئے صحرا بھی تھے جہاں میلوں تک پانی کا نشان نہ ملتا تھا، بڑے بڑے دریا بھی تھے، دو دشوار گزار پہاڑ اور برفستان بھی تھے. 10 مہینے اس مسافت کو طے کرنے میں صرف ہوئے. پھر بھی جہاد بھی آپ نے کیا. 20 جمادی الاولیٰ 1242 یعنی بمطابق 20 دسمبر 1826 کو جہاد بالسیف یعنی لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہوا. اور اسی سفر کشمیر کے دوران ہی 24 ذی القعدہ 1246 یعنی 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ کی جنگ پیش آئی، جس میں سید صاحب جو ہیں وہ شاہ شہید اور بیشتر مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا. اگر ہم سیرت کے حوالے سے بات کریں تو شاہ اسماعیل شہید کی سیرت کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ معیشت کے حوالے سے کوئی زیادہ پریشان نہیں رہتے تھے. یعنی اگر انہیں بہت تھوڑا بھی مل جاتا تو اسی میں خوش ہو جاتے، اتنا خوش ہوتے کہ جیسے کوئی شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے، یعنی کوئی جیسے بادشاہ ہیں. یعنی کم آمدنی میں بھی وہ گزارا کرنے والے لوگ تھے. اسی طرح سے حق گوئی کے حوالے سے بھی یہ کہ وہ کیسے بھی حالات ہوتے تو وہ حق گوئی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے. یعنی شاہ سید اسماعیل
شہید جو ہیں وہ ان کے جو پیر و مرشد جو تھے سید احمد بریلوی، وہ اگر کوئی بات میں ان سے اگر ان کا اختلاف بھی ہو جاتا تو شاہ صاحب جو ہے وہ بالکل برملا جو ہے وہ اپنے نظریات کا، اپنے خیالات کا اظہار کرتے. یہ نہیں کہ وہ سید احمد صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں تو پھر ان کے سامنے یعنی اپنی جو ان کی خواہش ہے یا ان کا جو نظریہ ہے یا ان کے جو موقف ہے اس کو بیان نہ کریں، لیکن وہ حق گوئی یعنی آپ سامنے جو ہے وہ بات کر دیتے تھے. اسی طرح سے آپ دین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ مسلسل مشقتیں اٹھاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم نہایت کمزور ہو گیا تھا. تو آپ مختلف مواقع پر توپ کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے یعنی اپنے کندھے پر اٹھائی تاکہ لوگوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے. اسی طرح سے سب سے پہلے آپ سب سے آگے ہوتے اور جو ہے وہ آگے آگے چلتے تاکہ لوگوں میں مزید جذبہ پیدا ہو جائے. ایسے ہی ایک واقعہ سید جعفر علی نقوی نے لکھا ہے کہ میں نے بالا کوٹ میں ان کے پیچھے دو گانا یعنی 2 رکعت نماز ادا کی. انہوں نے دونوں رکعتوں میں پوری سورہ بنی اسرائیل پڑھی اور اس کیفیت سے پڑھی کہ ابتدائے عمر سے آج تک یعنی وہ سید جعفر علی نقوی لکھتے ہیں کہ آج تک میں نے کسی امام کے پیچھے کسی نماز میں وہ لذت نصیب نہیں ہوئی مجھے جو اس نماز میں مجھے ہوئی تھی، اور یہ نماز عمر بھر مجھے نہیں بھولے گی. آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحہ علائے کلمت الحق یعنی حق کے کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو پھیلانے میں، اس کو زندہ کرنے میں، لوگوں میں دین پھیلانے میں ان کا یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف ہو گیا. اگر ان کی اولاد کے حوالے سے بات کریں تو شاہ عبد القادر نے اپنی نواسی بی بی کلثوم سے شاہ شہید کا نکاح کر دیا تھا. صرف ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شاہ محمد عمر تھا. اس کی پوری زندگی نیم مجذوبیت یعنی دیوانگی کی حالت میں گزری. تصانیف کے حوالے سے بھی دیکھیں تو شاہ شہید کی بہت ساری تصانیف ہیں، جس میں اصول فقہ میں ایک رسالہ ہے جو چھپ چکا ہے، منطق میں بھی ایک رسالہ ان کا چھپا ہے، اعزاء الحق کے نام سے بھی ایک کتاب جو ہے وہ ان کی منظر عام پر آ چکی ہے. منصب امامت کے حوالے سے البتہ فارسی میں ان کے جو ہے وہ تراجم زیادہ ملتے ہیں. تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، یہ رسالہ بھی ان کا، یہ کتاب بھی جو ہے وہ جس میں رفع دین کا سنت ہونا ثابت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور کتاب صراط مستقیم، اس کتاب کے 4 باب ہیں، جن میں سے صرف پہلا باب جو ہے وہ شاہ شہید کا لکھا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے وہ فارسی میں چھپ چکی ہے اور اردو میں بھی اس کا جو ہے کتاب کا ترجمہ چھپ چکا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور کتاب تقویت الایمان جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، ایک اور رسالہ یک روزی، یہ ایک مختصر رسالہ ہے، وہ بھی چھپ چکا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی جو ہے وہ ان کی کتابیں ہیں. بہرحال یہ یہاں تک جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے شاہ اسماعیل شہید کی حالات زندگی کے بارے میں. تو نیکسٹ ٹاپک میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ توحید اور تقویت الایمان کا جو باب اول ہے اس پر پھر ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.